اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال، دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، محل، عزیز و کرام، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے، دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئے نا، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و کرام، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن، نہ بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تم یہ دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو پانی بھی دے گا یا نہیں دے گا، میرے بچے بھوکے تو نہیں رہیں گے یا انہیں کوئی کھانا بھی دے گا۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، میری طرح کوئی ان یتیم بچوں کی فکر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم برس رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ خدارا میرے بچوں، قرآن مجید اس بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا
وہی جہنم میں جلنے والا شخص ہے جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیے، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا نا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ کر چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے، مجھے حیا آتی ہے اس کا بچہ میرا نام لے، اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں۔ یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں قرآن کی تعلیم ضرور دینا، یعنی اچھا انسان بنانا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا۔ موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ ہائے، فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے نا، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطان اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر وہ انسان نیک نہیں ہوتا تو اس کا دماغ عجیب سی غیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، اور جب وہ شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قبر کی روشنی کے لیے اور کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے اچھے اعمال اکٹھے کر لیے جائیں۔ معلوم نہیں پھر یہ فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں زندگی کے یہ لمحے پھر ملے یا نہ ملیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔